پنڈال بھر چکا ہے، لوگ چھتوں پر ہیں. آپ کی اتنی کثیر تعداد میں آمد آپ کی اصحاب رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ آپ کی محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں قاری عبد الواحد صاحب، مفتی اقبال صاحب اور ان کے جملہ تمام دوستوں، تجمل صاحب اور اسامہ صاحب سمیت سب دوستوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں، جنہوں نے محنت کر کے اس ماحول کو سجایا. اور علماء کرام جو یہاں موجود ہیں، مجلس علماء کے عنوان سے جو اپنا کام کر رہے ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے جس انداز سے ہماری جماعت کے لوگوں پر سر شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت کا اظہار کیا، اعتماد کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دوستوں کی ان کے ساتھ تعلق، نسبت اور محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس محبت کا اظہار کر کے آج اسٹیج پر آئے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں بھی اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انہیں بھی جہاں ضرورت پڑے آپ بھی ان کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جس لحاظ سے انہوں نے اپنی خوبصورت چند لمحوں میں کارگزاری سنائی وہ بہت خوبصورت اور دل کو منور کرنے والی تھی کہ انہوں نے ایام خلفائے راشدین پر، میں سمجھتا ہوں اگر یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا، جس طرح سے ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنی جماعت کو اور افراد کو اور شخصیات کے ساتھ رابطے بڑھانے کا کہا، اس میں علماء کنونشن بھی ہیں، اس میں علماء سے رابطے بھی ہیں، اس میں مخصوص ایام پر جو ہے وہ پروگرام بھی ہیں، ہر مسجد میں اس پروگرام کا انعقاد بھی ہے. بہت کم وقت میں صرف یہی نہیں، آپ کے ٹیکسلا میں انشاءاللہ العزیز ملک میں آپ سے بڑی کوئی جماعت نہیں کہلائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اسی طرح محنت کرنی ہے. میں ٹیکسلا کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اور ان کے اس جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل میں، علم میں اضافہ فرمائے اور انہیں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر علماء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے جلوگر ہیں. میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہماتن میری طرف رہے اور میری بات کو آپ غور سے سنیں تاکہ میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں. اور میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے آپ کا سر نہیں چاہیے، مجھے آپ کا وجود نہیں چاہیے. تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا چاہیے، تو میں جواب میں کہتا ہوں دل چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ پوچھتا ہوں دو گے؟ پوچھتا ہوں دو گے؟ دل دیں گے؟ ہاں دے دیا. پرانے واقف ہو ورنہ اس پر میں بات کرنے لگا تھا. دے دیا. آپ کو دل دیا اسی لیے تو رات میں آئے، ورنہ ہر کسی کے لیے کوئی تھوڑا ہی آتا ہے، اسی کے لیے آتا ہے جس کو دل دیتا ہے. مجھے کسی نے پوچھا آپ دل کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا دل ان کے لیے لیتا ہوں جن نے دل محمد رسول اللہ کو دیا تھا. دل میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، دل میں بات بسانا چاہتا ہوں، دل میں بات سجانا چاہتا ہوں. میں لفظوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، جملوں کے ذریعے
آپ کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، پھر دل میں جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا کرو گے، دل کو کیا کرو گے؟ میں جواب میں کہتا ہوں تمہارے دل کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دوں گا، تمہارے دل کو صحابہ کی محبت کا گھر بنا دوں گا، اور یہ دل دھڑکے گا تو صحابہ صحابہ کہے گا، پھڑکے گا تو صحابہ صحابہ کہے گا، ہلے گا تو صحابہ صحابہ کہے گا، جان میں رہے گا تو صحابہ صحابہ کہے گا، جائے گا تو صحابہ صحابہ کہے گا۔ توجہ، عنوان دفاع صحابہ اور ساتھ استحکام پاکستان میں اس پر بھی آؤں گا، اور میں جو دفاع کی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں یہ پاکستان کے استحکام کے لیے بھی ہے۔ دفاع ہمیشہ غیرت مند کرتا ہے، دفاع ہمیشہ غیرت مند کرتا ہے، یہ کسی اور کے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ دفاع ہمیشہ سپاہی کرتا ہے، دفاع ہمیشہ چوکیدار کرتا ہے، دفاع ہر باشعور فرد کرتا ہے۔ جس کو دفاع کرنا نہیں آتا وہ اپنے آپ کو، اپنی قوم اور نظریے کو بچا نہیں سکتا۔ پھر جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا اس کا دفاع زیادہ ہوتا ہے اور اتنا اس کا دفاع ضروری ہوتا ہے۔ اب اسٹیج پر بہت سارے لوگ کھڑے، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہتے ہم سیکورٹی گارڈ ہیں۔ میں نے کہا تم کیوں ہو؟ کہتا ہم اس لیے کہ اسٹیج والوں کو خطرہ ہے، لہذا خطرہ زیادہ ہے، ہم کریں۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہ ہم دفاع کریں گے۔ اور اگلی بات سمجھنا، دفاع فرض ہوتا ہے، دفاع قرض ہوتا ہے، دفاع لازم ہوتا ہے، دفاع ضروری ہوتا ہے، دفاع ہر کوئی کرتا ہے، دفاع ہر قوم کرتی ہے، دفاع ہر فرد کرتا ہے۔ اور کبھی بھی دفاع دہشت گردی نہیں ہو سکتا، تخریب کاری نہیں ہو سکتا، انتہا پسندی نہیں ہوتا، شدت پسندی نہیں ہوتا۔ دفاع جب بھی ہوگا دفاع فرض بھی ہوگا اور قرض بھی ہوگا۔ سمجھنا، دفاع کو کوئی دہشت گردی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اگر دفاع کو دہشت گردی کہو گے تو ہر ملک کی فوج ہے، ہر ملک کے سپاہی ہے۔ میں نے پوچھا تھانے کیوں ہیں؟ دفاع کے لیے۔ چوکیاں کیوں ہیں؟ دفاع کے لیے۔ رینجرز کیوں ہیں؟ دفاع کے لیے۔ فوج کیوں ہے؟ دفاع کے لیے۔ چوکیدار کیوں ہیں؟ دفاع کے لیے۔ جناب رکھے ہوئے لوگ کیوں ہیں؟ کیا دفاع کے لیے؟ اس کو آپ کیوں سمجھیں؟ جہاں خطرہ کم ہو وہاں صورتحال مختلف، جہاں زیادہ ہو وہاں صورتحال مختلف۔ آپ کے بازار میں ایک چوکیدار گھومتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہیں ڈنڈے سے باز آ جائیں گے۔ کسی دوسرے چوکیدار بازار میں چل جائیں، وہاں کلہاڑی ہے، یہ کیوں؟ یہ اتنا زیادہ، یہ پلاسٹک کے برتن ہیں، کون لے کر جائے گا؟ کسی اور بازار میں جاؤ، پسٹل والا ہے۔ میں ایک بازار میں گیا، میں نے کہا یہ کس کا بازار ہے؟ کہا زرگروں کا۔ میں نے کہا یہاں کیا بکتا ہے؟ کہا سونا۔ میں نے کہا یہاں کون ہے؟ کہا کلاشن کوف والا۔ میں نے کہا ایک ہے؟ کہا نہیں، ہر دکان کا علیحدہ ہے۔ میں نے کہا ایک ہی کافی تھا۔ مجھے کہا گیا خطرہ زیادہ ہے، اس کے چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بہت ہیں، اس لیے اس کے دفاع کی ضرورت زیادہ پڑی۔ میں آگے گیا، ایس ایچ او کے کمرے پہ بندہ کھڑا تھا ایک، میں اس سے آگے گیا۔ ڈی ایس پی کے کمرے پہ بندے کھڑے تھے دو، میں اس سے آگے گیا۔ ایس پی کے کمرے پہ کھڑی تھی موبائل، میں اس سے آگے گیا۔ ایس ایس پی کے جگہ پہ کئی موبائلیں کھڑی تھی، میں آگے گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ اس سے زیادہ لوگ کھڑے تھے، گورنر ہاؤس میں اس سے زیادہ لوگ کھڑے تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں اس سے زیادہ کھڑے تھے، ایوان
صدر میں اس سے زیادہ لوگ کھڑے تھے. میں نے کہا وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, وہ بھی فرد ہے, یہ بھی فرد ہے. یہ تحفظ کی بات بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ لوگ زیادہ کیوں ہیں؟ کہ مولانا صاحب جہاں خطرہ زیادہ ہے وہاں دفاع کی پوزیشن بھی زیادہ ہے, وہاں حصار بھی زیادہ ہے, وہاں تحفظ کے سلسلے بھی زیادہ ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ اہمیت کی حامل ہے, اس لیے دفاع بھی زیادہ ہے. آگے چلیے یار, آج پورا ملک دو پہ لگا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ ایٹم بم ہے. آپ سمجھو یا نہ سمجھو, پوری دنیا ہمارے ایٹم بم سے پریشان ہے, اور ہم ہیں کہ ہم بھی ایٹم بم سے پریشان ہیں. پوری دنیا ہمارے ایٹم بم سے پریشان ہے. میں نے کہا وہاں کیا ہے؟ اس کے قریب کسی کو جانے دیتے ہو کیا؟ نہیں. اس علاقے میں داخل ہونے دیتے ہو؟ نہیں. وہ ہر کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہو؟ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہاں دفاع کی ضرورت ہے, کہیں کوئی چوری نہ کر لے, کوئی ضائع نہ کر دے, اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا ملک میں جہاں جہاں جاتے وہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں جو دفاع کے لیے کھڑی کی ہیں. کئی دیوار لگا دی ہے, اور کئی بلاک رکھ دی ہے, اور کئی بوریاں رکھ دی ہے. میں نے کہا جانے دو. کہا نہیں جانے دیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم بھی تو پاکستانی ہیں. انہوں نے کہا اور بھی پاکستانی آئے تھے جو جی ایچ کیو میں داخل ہو گئے تھے. اب تو پاکستانیوں سے بھی کا ڈر لگتا ہے, راستہ بند کر دیا ہے, نہیں جانے دیتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ دفاع ہے. موبائل کھڑی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ دفاع ہے. فورس کھڑی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ دفاع ہے. کسی کو بتا نہیں رہے. میں نے کہا کیوں؟ دفاع ہے. آگے پیچھے گاڑیاں جا رہی ہیں. میں نے کہا کیوں دفاع ہے؟ میں نے کہا یہ دفاع کیسے بڑھتا ہے؟ کہ اہمیت بڑھتی ہے تو دفاع بھی بڑھ جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں اگر جائیں, اور جب آپ گھر سے جاتے ہیں, گھر کو تالا لگا کر جا رہے ہوتے ہیں, تو جھاڑو اندر الماری میں رکھ کے جاتے ہیں نا؟ نہیں. لاکٹ باہر کرسی پہ رکھ کے جاتے ہیں نا؟ جھاڑو اندر کیوں نہیں رکھا؟ لاکٹ باہر کیوں نہیں رکھا؟ بھائی یہ برتن صفائی والے اس میں کچرا ڈالتے ہیں, اسے اندر کیوں نہیں رکھا؟ اور گلے کا ہار باہر کیوں نہیں رکھا؟ کہا مولانا صاحب یہ قیمتی چیز ہے, کوئی چھپا لے گا, اس کی حفاظت کی. میں نے کہا کیا کمرے میں رکھ دیا. کہا کمرے میں نہیں رکھا. میں نے کہا کہاں رکھا؟ کہا الماری میں رکھا. میں نے کہا الماری کھلی چیزیں کا اسے بند کیا. میں نے کہا پھر کیا؟ کہا تالا لگایا. میں نے کہا باہر مین گیٹ کے بھی تالا ہے, اندر بھی تالا ہے, الماری میں تالا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب آتا ہے چیز قیمتی ہے, دفاع بھی زیادہ ہے. چیز قیمتی ہے, دفاع بھی. اس کا پتہ چلا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کا دفاع اتنا ضروری ہوتا ہے. اور اس دفاع کرنے کو کوئی دہشت گردی, تخریب کاری, آپ اپنی ملک کی فوج کو, سپاہیوں کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ تخریب کار کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, وہ موقع پہ گولی نہیں چلاتے, وہ فائرنگ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یہ سب کرتے ہیں مگر دفاع کے لیے کرتے ہیں. اور ایک بات اور سمجھنا, آپ کہیں اگر جاؤ تو بازار میں آپ کو ایک بینک ملے گا. اس بینک کے باہر ایک شخص کھڑا ہوگا, وہ کسی کو اندر نہیں چھوڑتا. بھائی کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس بینک میں قوم کے پیسے ہیں, جو چاہے چلا جائے. کہتے نہیں ایسا نہیں ہوگا, بینک پہ چوکیدار کھڑا ہے, اور اگر کوئی آدمی آ جائے اور بینک لوٹنا چاہے اور یہ جو کھڑا ہوا سپاہی ہے یہ اسے نہ مارے تو نوکری پہ رہے گا. بھئی کوئی آدمی آ جائے, تھانے میں اندر گھسے اور اسلحہ لے کر بھاگنا چاہے اور اسے وہاں والے نہ مارے, نوکری پر رہیں گے؟ میں نے کہا اسے کیوں آپ نوکری سے نکال رہے ہو؟ کہ اس نے مارا نہیں. میں نے کہا مارنا تو دہشت گردی ہے, مارنا تو. اور آپ کہتے ہو مارا نہیں, آپ نے اس لیے نکال دیا. چلو نہ مارنے پہ نکالتے, اور اگر مار دے اسے گرفتار کرو. کا نہیں کرتے, اس پہ پرچہ تو نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اس نے مارا تو ہے. دو نا پرچہ. بینک میں جو چوکیدار کھڑا ہے اس نے کسی ڈاکو کو مارا ہے, اس پر پرچہ ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس نے مارا نہیں ہے, بندہ نہیں مرا, خون نہیں ہوا. تو میاں جی پرچہ دو نا. وہ کہتے ہیں ہم تو انعام دیں گے. پتہ چلا ہر جگہ ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا.
کہیں مارنے پہ پکڑا جاتا ہے، کہیں مارنے پہ تمغہ دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا کہ اس نے مال کی حفاظت کی ہے، اس نے جو ہے وہ انسان کی حفاظت کی ہے، اس نے فلاں منصب والے کی حفاظت کی ہے، اس کی وجہ سے اسے مارا نہیں جا رہا بلکہ اس کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ بابا قیمتی چیزیں قیمتی ہیں، آپ کی مسجد پر کوئی حملہ کرے، مسجد کو بچانے کے لیے آپ میدان میں آتے ہو، گھر پر حملہ کرے گھر بچانے کے لیے میدان میں آتے ہو، ماں کی عزت پہ کوئی حملہ کرے بچانے کے لیے میدان میں آتے ہو، باپ کی عزت پہ کوئی حملہ کرے بچانے کے لیے میدان میں آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں دفاع کر رہے، میں نے کہا دفاع کیوں کرتے ہو؟ کہا میری غیرت کا مسئلہ ہے، اگر دفاع نہیں کروں گا میں غیرت ہی نہیں کہلواؤں گا، میں دفاع کروں گا، جان دے دوں گا، ماں کی عزت پہ نہیں آنے دوں گا، مسجد کو پامال نہیں ہونے دوں گا، مدرسہ توڑنے نہیں دوں گا، گھر پہ حملہ نہیں کرنے دوں گا، اپنی ماں باپ بہن کی عزت پہ حملہ نہیں دوں گا، میں جان دے دوں گا، جو مر جائے اسے غیرت مند کہتے ہو۔ اور بھائی کسی کی ماں کو گالی دی جائے، کسی کی مسجد چھین دی جائے اور کسی کے گھر میں کوئی گھس جائے اور وہ کچھ نہ کہے، اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ تم اپنی زبان میں کیا کہتے ہو؟ یہ غیرت کیوں کہتے ہو؟ وہ تو بڑا نرم دل ہے، وہ تو بڑا شفیق ہے، وہ تو بڑا جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے۔ دیکھو اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس نے ماں کے گستاخ کو کچھ نہیں کہا، اس نے مسجد کو مال کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا، اس نے چور کو کچھ نہیں کہا، اس نے ڈاکو کو کچھ نہیں کہا، اس نے لٹیرے کو کچھ نہیں کہا، وہ تو بڑا نرم دل ہے۔ چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کہتے ہو مولانا صاحب یہاں نرم دلی نہیں چلتی، یہاں ڈیوٹی چلتی ہے، یہاں ذمہ داری چلتی ہے، یہ اہمیت کیا ملے؟ میں نے کہا بیگ میں کیا ہے؟ کہا پیسے ہیں۔ میں نے کہا گھر میں کیا ہے؟ کہا سامان ہے۔ میں نے کہا مسجد میں کیا ہے؟ کہا عظمت ہے۔ میں نے کہا تیری ماں میں کیا ہے؟ کہا قدر ہے۔ تیرے باپ کے پاس کیا ہے؟ کہا عظمت ہے۔ میں نے کہا ان کی عظمتوں پر تو کھڑا ہو گیا ہے، آنا میں تجھے بتاتا ہوں، جن کی عزت کے لیے اور جن کی عظمت کے لیے اور جن کی بلندی کے لیے اور جن کے وقار کے لیے اور جن کی عظمتوں کے لیے اور جن کی قدرتوں کے لیے اور جن کی عظمتوں کے لیے اور جن پر مرنے کے لیے میں میدان میں نکلا ہوں، ذرا مجھ سے بھی تو پوچھنا وہ کون ہے؟ تو دفاع کے لیے کیوں آیا ہے؟ مجھ سے بھی تو پوچھنا تو میدان میں کیوں آیا ہے؟ مجھ سے بھی پوچھنا تو جانے کیوں دے رہا ہے؟ سوال کرنا حق نواز کیوں دیا ہے؟ مختار کیوں دیا ہے؟ زہرمان کیوں دیا ہے؟ عیسار کیوں دیا ہے؟ حبیب الرحمان کیوں دیا ہے؟ جناب شیخ ندیم کیوں دیا ہے؟ عبدالغفور ندیم کیوں دیا ہے؟ علی شیر حیدری کیوں دیے؟ یہ سب عزتوں پہ جو قربان کر ڈالے تو میں کہتا ہوں میں نے دفاع کیا ہے، میں دفاع پہ کھڑا گیا ہوں۔ جواب آتا ہے کس کا دفاع کیا ہے؟ میں نے کون کا دفاع کیا ہے؟ جنہوں نے رسول کا دفاع کیا ہے، کلمے کا دفاع کیا ہے، ایمان کا دفاع کیا ہے، عظمتوں کا دفاع کیا ہے، وقار کا دفاع کیا ہے، جنہوں نے قرآن لکھا ہے، جنہوں نے کلمہ دیا ہے، جنہوں نے کلمہ لیا ہے، جو قرآن میں آئے ہیں، جو چمکتے چلے گئے ہیں، جن نے جانیں دے دی ہے، جن نے عزتیں دے دی ہے، جن نے وجود دے دیا ہے، جن نے اسلام بچایا ہے۔ کہتے ہیں دفاع کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کلمہ ان کے پاس ہے، نماز ان کے پاس ہے، روزہ ان کے پاس ہے، حج ان کے پاس ہے، جہاد ان کے پاس ہے، زکات ان کے پاس ہے، رسول ان کے پاس ہے، خدا ان کے پاس ہے، کلام اللہ ان کے پاس ہے، بیت اللہ ان کے پاس ہے، مسجد نبوی ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، طریقت ان کے پاس ہے، سنت ان کے پاس ہے، طبیعت ان کے پاس ہے، فضل ان کے پاس ہے، کرم ان کے پاس ہے، ایمان ان کے پاس ہے، ایقان ان کے پاس ہے، اسلام ان کے پاس ہے، وجدان ان کے پاس ہے، حقیقت ان کے پاس ہے، حق ان کے پاس ہے، بنیاد ان کے پاس ہے، آغاز ان کے پاس ہے، ابتدا ان کے پاس ہے، صورت ان کے پاس ہے، سیرت ان کے پاس ہے، فضیلت ان کے پاس ہے، نبی کا بچپن ان کے پاس ہے، لڑکپن ان کے پاس ہے، جوانی ان کے پاس ہے، شباب ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، حلم ان کے پاس ہے، تقوی ان کے پاس ہے، طہارت ان کے پاس ہے، بزرگی ان کے پاس ہے، شرافت ان کے پاس ہے، اصول ان کے پاس ہے، رسول ان کے پاس ہے، مقام ان کے پاس ہے، رتبہ ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، نظام ان کے پاس ہے، مزاج ان کے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے، توحید ان کے پاس ہے، نبوت کی بات ان کے پاس ہے، رسالت کی بات ان کے پاس ہے، ختم نبوت کی بات ان کے پاس ہے، قرآن ان کے پاس ہے، اورات ان کے پاس ہے، کلام ان کے پاس ہے، زبان ان کے پاس ہے، حیا ان کے پاس ہے، وفا ان کے پاس ہے، دین ان کے پاس ہے، اول ان کے پاس ہے، آخر ان کے پاس
پاس ہے, بنیاد ان کے پاس ہے, ایمان ان کے پاس ہے, اسلام ان کے پاس ہے. ارے رسول اللہ نے جو کچھ دیا ان کے پاس ہے, وہ اس پر بیٹھے. یہ چور, یہ ڈاکو, یہ لٹیرا حملہ اسی لیے کرنا چاہتے ہیں, چوری اسی لیے کرنا چاہتے ہیں, ڈاکہ اس لیے لگانا چاہتے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. یہ چھیننا چاہتا ہے. میں چوکیدار بن کے, میں نوکر بن کے, میں غلام بن کے اس دروازے پہ پہرا دے رہا ہوں. دشمن کو کہتا ہوں جام دے دوں گا, آگے نہیں بڑھنے دوں گا. وہ کہتا ہے کیوں نہیں بڑھنے دیتا؟ میں نے کہا ایمان ادھر ہے, ایمان ادھر ہے, اسلام ادھر ہے, میں پیچھے ہٹوں گا. تو حملہ کرنا چاہے گا, جام دے دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا, دروازے پہ کھڑا رہوں گا, دفاع کروں گا, وقار سے کروں گا, جام دے دوں گا, بچے دے دوں گا, اولاد دے دوں گا. کہتا ہے کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے دے کر بتایا, دینے چاہیے. ان نے کھڑے ہو کر بتایا, کھڑا ہونا چاہیے. اگر یہ کھڑے نہ ہوتے, دین نہ ہوتا, اسلام نہ ہوتا, قرآن نہ ہوتا, ایمان نہ ہوتا. ہم نے بھی طے کر لیا ہے دفاع کا ادا کریں گے. حق نواز دینا پڑا, دے دیا. ایثار دینا پڑا, دے دیا. مختار دینا پڑا, دے دیا. اعظم دینا پڑا, دے دیا. اپنی جانیں بھی دینی پڑی, دے دیں گے. دفاع سے باز نہیں آئیں گے. کیوں؟ یہ فرض بھی ہے, یہ قرض بھی ہے. توجہ, توجہ, نعروں کا وقت دوں گا, ذرا توجہ. تم دفاع کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تم کیوں کرتے ہو؟ آؤ موازنہ کرتے ہیں. تم جن کا دفاع کرتے ہو وہ قیمتی ہیں, یا جن کا دفاع ہم کرتے ہیں وہ قیمتی ہیں؟ آؤ موازنہ کرتے ہیں. آؤ دیکھتے ہیں قیمتی چیز تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے. ہم جن کے دروازے پہ کھڑے ہیں سبھی کچھ ان کے پاس ہے. یہ ڈاکو ایسے تھوڑا ہی آیا, ڈاکو ایسے ہی نہیں آیا, ڈاکو سمجھ کر آیا. میں نے کئی جگہ سوال کیا, میں نے کہا تم ابو بکر عمر پہ تبرہ کرتے ہو, ابو جہل پہ کیوں نہیں کرتے, عتبہ پہ کیوں نہیں کرتے, شیبہ پہ کیوں نہیں کرتے, ان پر تم تبرہ کیوں نہیں کرتے, ان پر کیوں کرتے ہو, ان کے لیے مجلس کیوں نہیں چلاتے, ان کے لیے مجلس کیوں چلاتے ہو, ان کے لیے کلپ کیوں نہیں بناتے, ان کے لیے کیوں بناتے ہو, ان کی بات کیوں نہیں کرتے, ان کی بات کیوں کرتے ہو؟ جوابات ان کے پاس ہے کیا ہے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے. چور ڈاکو وہی آتا ہے جہاں پر کچھ ہوتا ہے, خالی جگہ پر نہیں آتا, وہی آتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. سب کچھ انہی کے پاس ہے. ان کی توہین کر کے ہم عمارت اسلام کو گرانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی توہین کر کے ہم عمارت اسلام کو گرانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کا دفاع کر کے ہم عمارت اسلام کو بچانا چاہتے ہیں. سیاستدانوں, مذہبی لوگوں, نیک لوگوں, تبلیغ والوں, جہاد والوں, مسجد والوں, منبر والوں, محراب والوں, دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, سیاستدانوں, سائنسدانوں, وکیلوں, ججوں, فوجیوں, سپاہیوں, پولیس والوں, آؤ تمہیں راستہ بتاتا ہوں. ان پر حملہ ہو رہا ہے, دفاع کرنے کے لیے میدان میں آؤ. ان کی وجہ سے تم بھی مومن ہو, ان کی وجہ سے تم بھی مومن ہو, ان کی وجہ سے تم بھی مسلمان ہو, ان کی وجہ سے تمہارے پاس بھی قرآن ہے, ان کی وجہ سے تمہارے پاس بھی نماز ہے, ان کی وجہ سے تمہارے پاس بھی کلمہ ہے. تمہارے ایمان کی وجہ بھی یہی ہے, تیرے دین کی وجہ بھی یہی ہے, تیرے مکتب کی وجہ بھی یہی ہے, میری مسجد کی وجہ بھی یہی ہے, میرے دین کی وجہ بھی یہی ہے, میری شریعت کی وجہ بھی یہی ہے. ان پر پہرا دے کر دنیا کو بتا دو وہ عمارت گرانا چاہتے, ہم عمارت بچانا چاہتے. تم سے پوچھتا ہوں گرانے والوں کے ساتھ ہو یا بچانے والوں کے ساتھ؟ بچانے والوں کے. اور دہشت گرد گرانے والا ہوتا ہے, دفاع بچانے والا ہوتا ہے. دفاع کرنے والا دفع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کس کو؟ دشمن کو. کسی کو دفع کرتا ہے, کسی کو دفن کرتا ہے, کسی کو روکتا ہے, کسی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے, جان دینی پڑے جان دے دیتا ہے, راستہ چھوڑتا نہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ دین کے ٹھیکیدار ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہا کیا ہو؟ میں نے کہا چوکیدار ہوں.
جان ٹھیکیدار نہیں دیتا، جان چوکیدار دیتے۔ میں ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہوں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں ان کے قدموں کا جو نوکر تھے محمد کریم کے قدموں کے، میں غلام ہوں ان ہستیوں کا جو غلام تھے محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کے، میں مرتا ہوں ان پہ جو مرتے تھے رسول پہ، میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ جو کھڑے تھے رسول کے ساتھ، میں ان کی عزت پہ فدا ہوتا ہوں جو فدا حضور کی عزت پہ تھے۔ میں فرض ادا کر رہا ہوں، میں قرض ادا کر رہا ہوں۔ اگلی بات، یہ دفاع کرنا، یہ دفاع کرنا یہ کوئی میرا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی حق نواز کا طریقہ نہیں، صحابہ کا دفاع کرنا خود خدا کا طریقہ ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کے دشمن کو جواب دینا بھی اللہ کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے دفاع کیا جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ان جیسا، وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ قرآن نے معیار پیش کر دیا، کما آمن الناس، ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ۔ وہ کہتے ہیں قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان لوگوں جیسا ایمان لائیں جو بے وقوف ہے۔ قرآن میں رب نے فوراً دفاع کیا، رسول سے نہیں کہلوایا، پیغمبر سے نہیں کہلوایا، خود کا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ وہ بے وقوف نہیں، محمد کے یار بے وقوف نہیں، ان کے غدار بے وقوف ہے، صحابہ بے وقوف نہیں، صحابہ کے مخالف بے وقوف ہے۔ اور کہا ولکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ بے وقوف خود ہے۔ اللہ بے وقوف لفظ اچھا لفظ نہیں ہے، آپ بے وقوف لفظ کو قرآن میں ذکر کر رہے کہ دنیا میں بتانا چاہتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں جو کوئی اعتراض جس انداز میں کرے گا، خدا اسی انداز میں اسے جواب دے کر امت کو بتائے گا۔ جو صحابہ کو جس برائی کے ساتھ بات کرے تم اسی لہجے میں اسے جواب دو۔ اللہ یہ کیوں ہے کہ دفاع ضروری ہے، ربا ایسا کیوں ہے کہ آنے والا دین ان کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوگی تو دین محفوظ ہوگا۔ میرے خدا نے خود دفاع کر کے بتایا، آؤ اس محاذ پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ محاذ کیا ہے؟ وہ محاذ صحابہ کے دفاع کا محاذ ہے۔ اور اگلی بات قرآن میں آگے چلیے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، 7واں پارہ ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کچھ لوگ آ گئے ٹھیکیدار، کچھ لوگ آ گئے سرمایہ دار، کچھ لوگ آ گئے بڑا پن رکھنے والے، ہم بڑے دولت کا گمٹ تھا، دولت کا گمٹ تھا، سرداری کا گمٹ تھا، ہم آگے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا کرو؟ کہیں نہیں اٹھاؤ، یہ جو ارد گرد بیٹھے انہیں اٹھاؤ، اٹھا دیتے ہیں، آج تو مرنے کا کوئی بات نہیں، انہیں اٹھا دیتے ہیں، اپنے پھر آ جائیں گے، وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کو بات بھی پسند نہیں آئی، یہ اٹھنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ دور ہونے کے لیے نہیں، یہ بیٹھنے کے لیے، یہ ساتھ بننے کے لیے، یہ ساتھی ہونے کے لیے، والذین معہ، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے، دور ہونے کے لیے نہیں، یہی بیٹھیں گے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، انہیں مت اٹھانا۔ جبرائیل، جی رب جلیل، جا ذرا، کیا کروں؟ جا کر میرے محبوب سے کہے ولا تطرد الذین، انہیں مت اٹھانا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں، انہیں مت اٹھانا۔ کوئی کہہ سکتا تھا لالچ تھا، کوئی کہہ سکتا تھا حکومت کے لیے ساتھ تھے، قرآن نے واضح کر دیا یریدون وجہ، ان کی دل کی بات بھی کر دی، ان کے اخلاص کی بات بھی کر دی، ان کے خلوص کی بات بھی کر دی، ان کی عظمت کی بات بھی کر دی، ان کی اہمیت کی بات بھی کر دی، ان کے دل کو بھی واضح کر دیا، اخلاص کو بھی واضح کر دیا کہ ان کے اخلاص پر قدغن مت لگاؤ۔ یریدون وجہ، یہ کسی اور کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ صحابہ بھی رب کی رضا کے لیے تھے، صحابہ کے غلام بھی رب کی رضا کے لیے۔ انہیں جانچتے ہو، انہیں پرکھتے ہو کہ ان میں کئی مفادات ہیں، اور جن میں مفادات ہوتے ہیں وہ جان ہتھیلی پر نہیں رکھتے۔
مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے بھی اپنا کام چھوڑ نہیں دیا. میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو میرے دشمن سے ذرا پوچھو. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میرے دشمن سے ذرا پوچھو کہ دشمن کیا کہتا ہے. میں نے کہا 4 ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. کتنی؟ 4. مجھے بتانے والے نے بتایا 4 ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. اس ایک ٹیم میں سے صرف 2 بندے پکڑے گئے ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جس نے چھوڑ دیا اس کو مارنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. جس نے چھوڑ دیا اس کو مارنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے چھوڑ دیا, لیکن انہیں پتہ ہے ضرب لگ کہاں رہی ہے. انہیں پتہ ہے ضرب کہاں لگ رہی ہے. انہیں پتہ ہے تکلیف کہاں رہی ہے. انہیں پتہ ہے آواز جا کہاں رہی ہے. اور میں نے اپنے جامعہ کے اس مرتبہ کے اجتماع میں حضرت موجود تھے, حضرت قائد محترم بھی موجود تھے, 4 زبانوں میں پیغام دلوایا. اس میں سے ایک زبان فارسی تھی. ایک زبان کون سی تھی؟ فارسی. عربی میں, انگلش میں, اردو میں اور فارسی. میں نے کہا تمہیں عربی سمجھنا ہے, شاید انگریزی سمجھنا ہے, شاید اردو سمجھنا ہے. ایرانیوں میں تمہیں پیغام فارسی میں دے رہا ہوں. میں نے کہا میں تمہیں پیغام فارسی میں دے رہا ہوں, شاید تمہاری سمجھ میں آئے. پیغام اپنے شاگرد سے دلوا رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں تم جس لہجے میں آؤ گے یہ اس لہجے میں آئیں گے. جس طرح تم آؤ گے اس طرح ہی آئیں گے. تمہیں جواب ہر جگہ ملتا رہے گا. مجھے اس ادارے والوں نے کہا آپ خیال کریں. میں نے کہا بہت خیال کروں گا. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلے دن میں 1 تقریر کرتا تھا, اب 5 کروں گا. کتنی کروں گا؟ انہوں نے کہا 5 کیوں کرو گے؟ میں نے کہا وہ جو سوچ کر آئے انہیں جواب دوں گا. تم جس بات سے ڈرانا چاہتے ہو اس بات سے تو ہم جذبات میں آتے ہیں. تم جو بات بتا کر ہمیں بے ہوش کرنا چاہتے ہو وہی بات سن کے تو ہم ہوش میں آتے ہیں. وہی بات سن کے تو ہم ہوش میں آتے. یہ ڈراؤ نہیں. اور پھر میں نے ان سے کہا میرا پیغام بھی انہیں دینا. کہا آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو میرا پیغام دے دینا. تم نے میرے مارنے کا فیصلہ ایران میں کیا ہے اور میں نے صحابہ کی عظمت پہ مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا ہے. چھوڑ دیا تھا تو ان کو تکلیف کیوں تھی؟ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا اس کے سوالوں کا جواب مت دو. انہوں نے پوچھا کیوں نہ دیں؟ کہ اس کا جواب ہم اور طریقے سے دیں گے. جب تم اور طریقے ڈھونڈتے رہو گے پتہ نہیں میرے سوالوں کا قرض تم پہ کتنا چڑھ جائے گا. کون سے طریقے سے دو گے؟ تم سمجھتے ہو یہ کہنے سے آواز دب جائے گی؟ او بھائی صحابہ کے دفاع پہ کٹنے والا مرتا نہیں جیتا ہے. اگر مر گیا ہوتا آج لہجہ اقرواز اسٹیج پہ بول نہ ہوتا. اگر آواز سے کوئی مر گیا ہوتا آواز سے آواز آج آ نہ رہی ہوتی. اگر مارنے سے آواز بند ہو جاتی تو اعظم طارق کی آواز آج گونج نہ رہی ہوتی. شعیب ندیم حبیب الرحمان کی آواز آج گونج نہ رہی ہوتی. آج یہ آوازیں گونج کر تمہیں بتا رہی ہے تمہاری گولی سے ہم مرتے نہیں جیتے. اور توجہ, میں نے ان سے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے تمہاری ہر چیز سے نفرت ہے. کمرے میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں تمہاری ہر چیز سے نفرت ہے, مگر ایک چیز سے محبت ہے جو صحابہ کے تم بغض میں گولی چلاؤ گے اور میں محبت میں سینے پہ کھاؤں گا. توجہ, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جا, کیا کروں؟ میرے محبوب سے کہہ انہیں مت اٹھانا. انہیں دفاع خدا نے کیا.
کیا یا نہیں کیا؟ رسول سے بھی کہہ دے تم بھی مت فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا کرو گے تو انصاف نہیں ہوگا، انہیں مت اٹھاؤ۔ بات ان کے دل پر تو لگی، بات تو آ گئی، آگے قرآن پڑھیے، فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، گہرائی میں جاؤ، اس کے صحابہ میں ڈوب جاؤ۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، محبوب ان سے کہہ دیجئے تمہارے لیے اللہ نے سلامتی کو لکھ دیا ہے۔ صرف دفاع نہیں کیا، دفاع کرنے کے بعد پھر تعریف بھی کی، مدح بھی کی، عظمت بھی بیان کی، اور اٹھائیے قرآن 1226 آیات ہم نے جمع کر کے اس کے کورس شروع کروا دیے، اس کا پڑھانا شروع کروا دیا۔ بچہ جوان بوڑھا آج صحابہ کے دشمن کے ان حملوں کے جواب میں قرآن پڑھ کر انہیں کہتا ہے تم جنہیں تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈ رہے ہو ہم انہیں قرآن کے سپاروں میں بتا رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب آپ کن کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں قرآن کے سپاروں کی بات کرتا ہوں، آسمان کے سیاروں کی بات کرتا ہوں۔ کن کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نبی کے یاروں کی بات کرتا ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا ساری دنیا قرآن لکھتی ہے اور صحابہ کو قرآن لکھتا ہے۔ سارے قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ سب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ کو پڑھتا ہے۔ سب قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن صحابہ کی بات کرتا ہے۔ سب قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ ارے لوگوں سمجھو تیرے اور میرے بچوں کے سینوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن کے سینے میں صحابہ چمکتے ہیں۔ قرآن کے سینے میں صحابہ چمکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنا محفوظ کر دیا، ان کا دفاع اتنا آسان کر دیا، انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کوئی آدمی کسی ایک قرآن کی آیت کا بھی انکار کرے مسلمان رہ سکتا؟ دیکھا یہ میرے الفاظ جملے نہیں ہیں، حروف تہجی کا قاعدہ اٹھاؤ، عربی اردو جس ہندی جس قاعدے کو اٹھاؤ اس میں الف بھی ہے، با بھی ہے، تا بھی ہے، کاف بھی ہے، الف بھی ہے، فا بھی ہے، را بھی ہے۔ نہ یہاں تک میرا مطلب وہاں تک ہے تو بہت کچھ۔ سین بھی ہے تو پھر شین بھی تو ہے، سین کے لیے کچھ اور ہے، شین کے لیے کچھ اور ہے۔ یہ کاف الف فا را شین کے لیے، اور میم سین لام میم یہ سین کے لیے۔ قرآن میں کھڑے اللہ نے دفاع کیا، اور میرے محبوب نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں لعنت اچھی چیز ہے؟ لعنت کسی معزز کو دی جا سکتی ہے؟ کوئی معزز لعنت دیتا ہے یہ کتنے برے ہیں، یہ کتنے گندے ہیں، یہ کتنے غلیظ ہیں، یہ کتنے خبیث ہیں، یہ کتنے برے ہیں، ان کی کتنی برائی ہے، ان کے اندر کتنی غلاظت ہے، ان کے اندر کتنی گندگی ہے، ان پر لعنت بھی بھیجی ہے تو رسول نے بھیجی ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ، فقولوا لعنۃ اللہ۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہم تو نہیں ہیں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتا رہا ہے یہی ہے۔ میں نے کہا تم نے کیوں لگایا؟ کہا مولانا صاحب تم بھی بڑے ساتھی ہو، پتہ تو چلے نا صحیح کون ہے اور یہ کون ہے۔ اللہ کے رسول نے دفاع کیا۔ اور اگلی بات سمجھنا، تھکے تو نہیں ہوں، تھکے تو نہیں ہوں، تھکا ہوا یہاں آتا ہی نہیں ہے، ڈرے تو نہیں ہوں، ڈرا ہوا یہاں آتا ہی نہیں، ہٹے تو نہیں ہوں، ہٹا ہوا یہاں آتا ہی نہیں۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام بدر میں چلے گئے، ادھر دیکھا تو بڑی طاقت جمع ہے، ادھر دیکھا تو چند لوگ جمع ہیں، وہ دیکھا تو اونچائی پر ہیں، یہ دیکھا تو نچائی پر ہیں، یہاں دیکھا تو ریت پر ہیں، وہاں دیکھا تو مٹی پر ہیں، ہر لحاظ سے دیکھا، ادھر طاقت نظر آئی، خیمہ لگا لیا، خود خیمے میں چلے گئے اور ہاتھ اٹھا لیے۔ سبحان اللہ، کیا کر لیے؟ کیا کر لیے؟ رسول خدا نے ہاتھ اٹھا لیے۔ محبوب کیا مانگتے ہو؟
کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہ یہی ہے، میرے پاس یہی ہے، اللہ اتنے ہی ہے، یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رب اگر تو چاہتے پوری دنیا میں تیرے دین کی بات جائے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کا دفاع کر۔ اللہ نے محبوب کی دعاؤں کو سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تجسس اور طلب کو دیکھا، طلب کو دیکھ کر کہا آقا بس کیجئے، اتنے رو رہے، پوچھتا ہوں حضور کے آنسو جن کے لیے بہے وہ کون تھے؟ حضور جن کے لیے روئے وہ کون تھے؟ جن کے لیے مدد مانگی وہ کون تھے؟ جن کے لیے مدد مانگی وہ کون تھے؟ ہاتھ اٹھائے وہ کون تھے؟ رو دیے وہ کون تھے؟ آنسو گرے وہ کون تھے؟ مانگا وہ کون تھے؟ توجہ! رب نے حضور کی بات سن کر جبرائیل کو جن کے لیے بھیجا وہ کون تھے؟ لیکن آج جبرائیل یوں نہیں آئے، آج انداز بدل کے آ گئے۔ جبرائیل کتاب لے کر آتے ہیں، جبرائیل اوراق لے کر آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں۔ آج جبرائیل تلوار لے کر آ گئے۔ کیا لے کر آ گئے؟ یہ دفاع کیسے کہتے ہیں؟ یہ دفاع کیسے کہتے ہیں؟ آج جبرائیل کیوں آئے ہیں؟ یہ دفاع کے لیے آئے ہیں۔ جبرائیل آ گئے، ساتھ اوروں کو لے آئے، گھوڑوں میں آ گئے، زمین پہ اتر گئے۔ جبرائیل کیا کرو گے؟ جبرائیل کیا کرو گے؟ کہ دشمن ابو بکر کو ماروں گا، دشمن عمر کو ماروں گا، دشمن عثمان کو ماروں گا۔ جبرائیل امین 10 بستہ گزارش کرتے ہیں، آپ تو وہی لاتے ہیں کہ جب مسئلہ ان کے دفاع کہا جائے پھر تلوار لاتے ہیں۔ جبرائیل امین آپ تو پیار لاتے ہیں کہ ضرور پیار لاتا ہوں، لیکن بات جب ان کی عظمت کیا جائے اور ان کے دفاع کیا جائے پھر تلوار لاتا ہوں، ساتھ میں لشکر جرار لاتا ہوں۔ میدان میں اتر پڑے، تلوار اٹھا لی، گھوڑوں پر آ گئے۔ دفاع کیا یا نہیں کیا؟ حضور نے دفاع کے لیے ان کو بلایا نہیں بلایا؟ مانگا یا نہیں مانگا؟ یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں جن کے دفاع خدا بھی کر رہا ہے اور مصطفیٰ بھی کر رہا ہے۔ آؤ تو میں بتاتا ہوں، ہم دفاع صحابہ کی تحریک میں چلیں۔ چلنا چاہیے، رک جانا چاہیے؟ اونچی اور اونچی مدح صحابہ، دفاع صحابہ کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بناؤ اور یہ عزم کرو ہم مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ جو صحابہ یہاں کہتے ہو، یہ کہیں لگتا نہیں ہے؟ لگتا ہے۔ یہ کہاں کہاں لگ رہا ہے اور کہاں کہاں چیخیں سنائی دے رہی ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہاں ضرب لگ رہی ہے کہ ضرب سے بے چین ہو کر وہ باہر نکل رہے ہیں، لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، صحابہ کی ضربیں صرف یہی نہیں لگیں گی۔ وہ وقت آئے گا جب صرف ہمارے بچے، ہماری گلیاں، ہمارے بازار نہیں، صحابہ کے دشمنوں، تمہارے بچے تمہارے گھروں میں یہ آواز لگائیں گے، صحابہ 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 صحابہ۔ موبائل کی لائٹیں جلا کر ہاتھ اٹھا کر صحابہ، چھت والے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ کر آپ نیچے بیٹھ کر صرف موبائل کی لائٹیں جلائیں، بیٹھے رہیں، موبائل کی لائٹیں جلائیں، ہاتھ اٹھائیں اور صحابہ کے ورد کریں، صحابہ۔
पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे अकाबिर और बुजुर्गों ने बनाया है, हम इस मुल्क को बचाएंगे। ऊंची ऊंची। और मैंने परसों गुजरात में एक जुमला कहा, मुझे किसी ने कहा पाकिस्तान क्यों बचाना चाहते हो, मैंने जवाब में कहा पाकिस्तान सहाबा की जूतियों का सदका है। पाकिस्तान सहाबा की जूतियों का, यहां तक दीन लाने वाले कौन है, इस्लाम लाने वाले कौन है, पहाड़ों पर चढ़ जाने वाले कौन है, समुद्रों पे आ जाने वाले कौन है, दीन फैलाने वाले कौन है, कंधार आने वाले कौन है, काबुल आने वाले कौन है, पंचगोर आने वाले कौन है, शक्कर आने वाले कौन है, पिशावर आने वाले कौन है, रोड़ी आने वाले कौन है, कलमा लाने वाले कौन है, दीन लाने वाले कौन है। तहरीक पाकिस्तान में शामिल लोग वही हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, नारा लगा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुमसे पूछता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने पढ़ा? सहाबा ने। किसने पढ़ा? सहाबा ने। आज बैठे, आज बात हो रही है फौज की, आज बात हो रही है फौज की। ये GHQ में कौन दाखिल हो गया, ये कोर कमांडर के घर पर हमला किसने किया, ये मुल्क के चीजों को आग किसने लगाई, इस सब की मुजम्मत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये काबिल अफसोस है ये नहीं है? मजे की बात जिनने किया वो भी कहते हैं काबिल अफसोस है, वो भी मुजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ। मैं पूछता हूं क्यों? कहते हैं फौज किसी भी मुल्क की इज्जत होती है, फौज पर हमला मुल्क पर हमला है। मैंने कहा फिर मेरी बात सुनो, अगर फौज पर हमला मुल्क पर हमला है तो मुल्क की फौज पर हमला मुल्क पर हमला है, और इस्लाम की फौज पर हमला ऊंची इस्लाम पर हमला है। मुल्क की फौज अगर हमारी फौज है तो इस्लाम की फौज का नाम क्या है? इस्लाम की फौज का नाम क्या है? इस्लाम के सिपाहियों का नाम क्या है? इस्लाम के मुहफ्फिज़ों का नाम क्या है? हुजूर की फौज का नाम क्या है? पैगंबर की फौज का नाम क्या है? हुजूर के तैयार करता लोगों का नाम क्या है? उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ने मोहम्मद के यारों को फौज कहा। और जाइए सूरतुन नसर पढ़िए, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फी दीनिल्लाहि, एक अफवाज पाकिस्तान है और एक अफवाज इस्लाम है। अफवाज पाकिस्तान वालों, इसमें हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उसमें तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर हमला पाकिस्तान पर हमला है तो सहाबा पर हमला इस्लाम पर हमला है या नहीं है? इसलिए हमने कहा ये कानून भी बनाओ, जो इस मुल्क की फौज को बुरा कहे वो गद्दार है। ऊंची ऊंची ऊंची, वो गद्दार है। जो इस्लाम की फौज को बुरा कहे ऊंची, इसे भी सजा मिलनी चाहिए, उसे भी। और अगली बात, हमने बड़े जुल्म सहे हैं, हमने बड़ा जबर सहा, हमने बड़ी बर्बरियत का सामना किया, हमें रोडों पर मारा गया, चौकों पर मारा गया, हथकड़ियां पहने लोगों को मारा गया, बाप के सामने बेटा और बेटे के सामने बाप को मारा गया, मावराए अदालत मारा गया। इस सब कुछ होने के बावजूद हमने कभी मुल्क के खिलाफ एक जुमला भी नहीं कहा, फौज के खिलाफ एक जुमला भी नहीं कहा। अरबाब इख्तियार गौर कीजिए, अरबाब रियासत गौर कीजिए, इदारों के लोगों गौर कीजिए, हम सब कुछ सहकर हमने कुछ नहीं कहा। ये कौन है जो पारा चिन्नार से आए, इस्लामाबाद में मुजाहरा किया और नारे लगाए, दहशत गर्दी के पीछे वर्दी? ये कौन थे? ये कौन है? तवज्जो,
ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں تم نے پالا تھا اور ہمیں مارا تھا. جب مشکل وقت آیا جنہیں تم نے پالا تھا وہ تمہارے خلاف کھڑے، جنہیں تم نے مارا تھا وہ تمہارے ساتھ کھڑے. اسے کہتے ہیں محب وطن. اور اگلی بات، جو کچھ ملک میں ہوا، میں سیاسی جماعت کے ان لیڈروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس جماعت کے لیڈر ہیں، تم میں کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں، تم میں کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں جن نے تمہاری حکومت میں رہتے ہوئے ابو بکر صدیق کی توہین کروائی تھی، پھر 5 ایئرپورٹوں سے ٹکٹ کروا کر اسے باہر نکلوایا تھا. ہم تمہیں سمجھاتے رہے، تم نہیں سمجھے. تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جن نے تمہاری چھتری استعمال کی اور اصحاب رسول کو گالیاں دی، تم نہیں سمجھے. تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جن نے تم سے معاہدے کیے ہوئے ہم 3 سیٹیں لیں گے، ہم سینیٹر لیں گے، اور وہ تمہارے ساتھ ہیں. اس وقت جو کچھ ہوا میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، بات چھپانے کا عادی نہیں، بتانے کا عادی ہوں. اس میں زینبیون وابستہ ہے، اس میں فاتحیون ملوث ہے. اور یہ زینبیون اور فاطمیون کون ہیں؟ یہ ایران کی ایجنسیاں ہیں، یہ ایران کے دہشت گرد ہیں، یہ اس ملک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. میرا مطالبہ ہے تحقیق کی جائے ان سارے حملوں میں ملوث کون ہے. میں واضح کہتا ہوں، کوئی سیاسی جماعت کیسی بھی ہو، وہ کبھی بھی پاکستان کا محب، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے شہداء کی ناش جو ہے وہ توڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایران اور راہ کے ایجنٹ ہے. ایجنٹ ہے، یہ نہیں ہے. آج انڈیا خوش ہو رہا ہے، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں اپنی انتظامیہ سے کہا تھا اس ملک میں حالات خراب کرنے کے لیے ایران اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایک ہو گئے، اور ہمارا کراچی میں بھائی سلیم کھتری شہید ہوا تھا. میں نے ان سے کہا تھا تم اسے غلط رخ دے رہے ہو، یہ رخ نہیں ہے، بلکہ رخ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مارا. ان نے میری بات کو رد کیا، مولانا صاحب یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہفتے بعد مجھے کہا مولانا صاحب کمال کی بات یہ جو آپ نے کہا وہی نکلا، وہی نکلا، وہی لوگ نکلے. وہ آج بھی اس ملک میں وہ افراتفری انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اسلام میں جو ہے وہ ترارے ڈالنا چاہتے ہیں. تحفظ کرو گے؟ دفاع کرو گے؟ دفاع کے لیے آگے بڑھو گے؟ مد صحابہ کرو گے؟ 4 کام آپ کو کرنے ہیں. کتنے؟ نمبر 1 مد صحابہ، نمبر 2 دفاع صحابہ، نمبر 3 صحابہ سے محبت کرنے والوں کا ساتھ، نمبر 4 صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے نفرت. 4 کام یاد ہو گئے؟ مد صحابہ، دفاع صحابہ کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرنے والوں سے پیار کرو گے؟ بغض رکھنے والوں سے نفرت کرو گے؟ رشتہ دار ہو تب، گلی والا ہو، دوست ہو، جو صدیق کا نہیں وہ میرا، جو عمر کا نہیں وہ میرا، جو عثمان کا نہیں وہ میرا. الحمدللہ آپ کی قیادت بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے قدم آگے کو جا رہے ہیں. سپریم کورٹ سے لے کر جناب قومی اسمبلی تک اور اب سینٹ تک انشاءاللہ العزیز قانون بنے گا. صحابہ کا دشمن تخت دور پہ لٹکے گا. محنت کرو گے؟ محنت کرو گے؟ ہلکے بناؤ گے؟ جھونٹے بناؤ گے؟ جھنڈے لہراؤ گے؟ صحابہ کرو گے؟ واہ صحابہ کرو گے؟ مد صحابہ کرو گے؟ اور ابھی الیکشن کے اعلان ہو رہے تھے، کچھ لوگ نامزد امیدوار تھے، سب کو آزما لیا، اب صحابہ کے غلاموں کو آزمانا ہے. گلی گلی محنت کرو گے؟ اگلی بات، آج آپ کا اجتماع بہت بڑا تھا، چھتوں پر نیچے دائیں بائیں کوئی جگہ نہیں تھی. آپ جتنے لوگ اب یہاں سے جائیں گے ہمارا یہ پیغام 10 لوگوں تک پہنچائیں گے. سب پہنچاؤ گے؟ آئندہ جلسے تک آپ 10 لوگوں تک پیغام پہنچاؤ گے. آئندہ جلسے میں 10 لوگوں سمیت آؤ گے. یہ مجمع 10 گنا بڑا ہوگا انشاءاللہ. اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ معاویہ اور عمر اتنے نام رکھو گے دشمن جان جائے آگے سے معاویہ بھی ملے عمر بھی ملے.
یہ محنت کرو گے، ہلکے بناؤ گے، ساتھ نبھاؤ گے، ساتھ چلو گے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آج قائد اہل سنت کے حکم پر پورے ملک میں بالخصوص کراچی میں بہت بڑا اجتماع ہوا، ملک بھر میں بھی اجتماعات ہوئے، لوگوں نے نکل کر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور اداروں سے پھر کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو تنگ کرنا، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا، انہیں فورس شیڈول میں ڈالنا، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا۔ انہیں تنگ کرنا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب بھی اگر انہیں تنگ کرو گے، ہم سمجھیں گے اداروں کو اپنی اداؤں پر غور کرنی چاہیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی باغی ہو جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، جنہیں ہم نے بڑی مشکلوں سے کنٹرول کر کے اس دائرے میں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر یہ رویہ اور روش نہیں بدلتی تو مشکل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس لیے میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے رویوں پر غور کریں۔ ہمارا جو بندہ آپ کو چاہیے ہم تمہارے سامنے رکھیں گے، ہمارے دل، ہمارے سینے شیشے کی طرح صاف ہیں۔ ہم نے کبھی ملک دشمنی میں کوئی بات نہیں کی، آج تک نہیں کی، کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ہم اس ملک کو، پاکستان ملک کو مسجد کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے مسجد کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان کے راستے نہیں رکنے چاہیے، ان کے راستے کھلنے چاہیے، انہیں راستہ ملنا چاہیے۔ یہ پرامن جدوجہد کریں۔ جدوجہد کرو گے؟ دفاع صحابہ کے ساتھ ساتھ دفاع پاکستان کرو گے؟ دفاع پاکستان کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پر ہاتھ کھڑے کرے، ہم کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑ کے یہ عزم کرتے ہیں، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ کرو گے؟ مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، سب ہاتھ کھڑے کر کے اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کسی کا ہاتھ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، ساتھ میں دیکھیں کہ 2 انگلیاں اٹھائی ہوئی تو نہیں ہے، کہیں دیکھیں کہ آئیں بائیں شائیں تو نہیں کر رہا، کہیں دیکھیں کسی سے فون پر بات کر کے وقت تو پاس نہیں کر رہا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ دفاع صحابہ کرو گے؟ دفاع پاکستان کرو گے؟ مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ کس بات کی مبارک؟ بھئی کلمہ پڑھ کے 3 مرتبہ مدح صحابہ، دفاع صحابہ، دفاع پاکستان کی بات کر کے آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے۔ کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو دکھاؤ، پہلے اگر آدھے ہاتھ کھڑے تھے تو اب پورے کھڑے۔ مفتی اقبال صاحب اور قاری عبدالواحد صاحب اور تجمل صاحب اور اسامہ صاحب، دیکھو قوم ساری نے ہاتھ کھڑے کر کے بتایا یہ کل بھی تمہارے ساتھ تھے اور آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔